بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب تک تم اسلام قبول نہیں کرتی میں تمہیں اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ زاریہ نے کہا یہ باتیں پھر کر لیں گے، لیکن آج میرے دل پر بوجھ آ پڑا ہے۔ کیسا بوجھ؟ زاریہ نے کہا مسلمان مکہ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، تم نہ جاؤ عبید، تمہیں اپنے مذہب کی قسم ہے نہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو۔ عبید نے کہا مکہ والوں میں اتنی جان نہیں رہی کہ ہمارے مقابلے میں جم سکیں، لیکن زاریہ ان میں جان ہو نہ ہو، مجھے اگر میرے رسول اللہ آگ میں کود جانے کا حکم دیں گے تو میں آپ کا حکم مانوں گا۔ دل پر بوجھ نہ ڈالو زاریہ، ہمارا حملہ ایسا ہوگا کہ انہیں اس وقت ہماری خبر ہوگی جب ہماری تلواریں ان کے سروں پر چمک رہی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوگا عبید، ایسا نہیں ہوگا، وہ گات میں بیٹھے ہوں گے۔ آج رات کے پچھلے پہر یا کل صبح ابو سفیان کو پیغام مل جائے گا کہ مسلمان تمہیں بے خبری میں دبوچنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تم نہ جانا عبید، قریش اور ان کے دوست قبیلے تیار ہوں گے۔ عبید نے بدک کر پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہو زاریہ؟ ابو سفیان کو کس نے پیغام بھیجا ہے؟ ایک یہودی نے، اور پیغام میرے بڑے بھائی کی بیوی لے کر گئی ہے۔ میری محبت کا اندازہ کرو عبید، میں نے تمہیں وہ راز دے دیا ہے جو مجھے نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ صرف اس لیے دیا ہے کہ تم کسی بہانے رک جاؤ۔ قریش اور دوسرے قبیلے مسلمانوں کا کشت و خون کریں گے کہ کوئی قسمت والا مسلمان زندہ واپس آئے گا۔ عبید نے اس سے پوچھ لیا کہ اس کے بھائی کی بیوی کس طرح اور کس وقت روانہ ہوئی ہے۔ عبید اٹھ کھڑا ہوا اور زاریہ جیسی حسین اور نوجوان لڑکی اور اس کی والہانہ محبت کو نظر انداز کر کے شہر کی طرف دوڑ پڑا۔ اسے زاریہ کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، عبید رک جاؤ عبید، اور عبید زاریہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رسول کریم کو پوری تفصیل سے بتایا کہ ایک عورت بڑی تیز رفتار اونٹنی پر ابو سفیان کے نام پیغام اپنے بالوں میں چھپا کر لے گئی ہے، اسے ابھی راستے میں ہونا چاہیے تھا۔ رسول کریم نے اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر اس عورت کی اور اس کی اونٹنی کی نشانیاں بتائیں اور انہیں اس عورت کو راستے میں پکڑنے کو بھیج دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر کے گھوڑے عربی نسل کے تھے اور انہوں نے اسی وقت گھوڑے تیار کیے اور ایڑیاں لگا دیں۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ دونوں شاہ سوار مدینہ سے نکل گئے تو سورج غروب ہو گیا۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو حضرت علی اور حضرت زبیر کے گھوڑے مدینہ میں داخل ہوئے۔ ان کے درمیان ایک اونٹنی تھی جس پر ایک عورت سوار تھی۔ مدینہ کے کئی لوگوں نے اس عورت کو پہچان لیا، اسے رسول کریم کے پاس لے گئے اور اس کے بالوں سے جو پیغام نکالا گیا تھا وہ حضور کے حوالے کیا گیا۔ آپ نے پیغام پڑھا تو چہرہ لال ہو گیا۔ یہ بڑا ہی خطرناک پیغام تھا۔ اس عورت نے اقبال جرم کر لیا اور پیغام دینے والے یہودی کا نام بھی بتا دیا۔ رسول اکرم نے اس عورت کو سزائے موت دے دی، لیکن یہودی اس کے گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ اگر یہ پیغام مکہ پہنچ جاتا تو مسلمانوں کا انجام بہت برا ہوتا۔ مکہ پر فوج کشی کی قیادت رسول اللہ فرما رہے تھے۔ رسول اللہ نے تیاریوں کا جائزہ لیا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ اس اسلامی لشکر کی تعداد 10,000 پیادہ اور سوار تھی۔ اس لشکر میں مدینہ کے ارد گرد کے وہ قبیلے بھی شامل تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ لشکر مکہ جا رہا تھا تو راستے میں 2-3 قبیلے اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ تقریباً تمام مسلم اور غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ رسول خدا کی قیادت میں اس لشکر کی پیش قدمی غیر معمولی طور پر تیز تھی اور یہ مسلمانوں کا پہلا لشکر تھا جس کی نفری 10,000 تک پہنچی تھی۔
یہ لشکر مکہ کے شمال مغرب میں ایک وادی مراؤالزہر میں پہنچ گیا جو مکہ سے تقریباً 10 میل دور ہے۔ اس وادی کا ایک حصہ وادی فاطمہ کہلاتا ہے۔ رسول اکرم اس مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے کہ اہل مکہ کو اسلامی لشکر کی آمد کی اطلاع نہ ہو۔ اب خبر ہو بھی جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب قریش دوسرے قبیلوں کو مدد کے لیے بلانے نہیں جا سکتے تھے۔ رسول اکرم نے کسی نہ کسی بحروب میں اپنے آدمی مکہ کے قریب گرد و نواح میں بھیج دیے تھے۔ تھوڑی دیر آرام کر کے اسلامی لشکر مکہ کی طرف چل پڑا۔ جافا ایک مقام ہے جہاں لشکر کا ہر اول دستہ پہنچا تو مکہ کی طرف سے چھوٹا سا ایک قافلہ آتا دکھائی دیا۔ اسے قریب آنے دیا گیا۔ دیکھا وہ قریش کا ایک سرکردہ آدمی عباس تھا جو اپنے پورے خاندان کو ساتھ لیے مدینہ کو جا رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے تاریخ اسلام میں شہرت حاصل کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب تھے۔ انہیں رسول اکرم کے حضور لے جایا گیا۔ رسول اکرم نے کہا، کیوں عباس، کیا تو اس لیے مکہ سے بھاگ نکلا ہے کہ مکہ پر قیامت ٹوٹنے والی ہے؟ عباس نے کہا، خدا کی قسم، مکہ والوں کو خبر ہی نہیں کہ محمد الرسول اللہ کا لشکر ان کے سر پر آ گیا ہے اور میں تیری اطاعت قبول کرنے کو مدینہ جا رہا تھا۔ رسول خدا نے کہا، میری نہیں عباس، اطاعت اس اللہ کی قبول کرو جو وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور رسول کریم نے انہیں گلے لگا لیا۔ یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیں، عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب آپ سے تقریباً 3 سال بڑے تھے اور آپ بچپن میں ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کے قبول اسلام کے وقت کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ آپ غزوہ خیبر کے بعد اسلام قبول کر چکے تھے اور حضور کی ہدایت پر ہی اب تک مکہ میں مقیم تھے۔ آپ کو مسرت اس سے ہوئی کہ اہل قریش مکہ میں بے فکر اور بے غم بیٹھے تھے۔ حضرت عباس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ اہل قریش آخر ہمارا اپنا خون ہے۔ 10,000 کے اس لشکر کے قدموں میں قریش کے بچے اور عورتیں بھی کچلی جائیں گی۔ عباس نے رسول اللہ کو یہ بھی بتایا کہ قریش میں اسلام کی قبولیت کی ایک لہر پیدا ہو گئی ہے۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ انہیں صلح کا ایک اور موقع دیا جائے؟ رسول اکرم نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ ہی مکہ جائیں اور ابو سفیان سے کہیں کہ مسلمان مکہ پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں اور اگر اہل مکہ نے مقابلہ کیا تو کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ مکہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ رسول اکرم نے عباس رضی اللہ عنہ کو نہ صرف مکہ جانے کی اجازت دی بلکہ انہیں اپنا خچر بھی دیا جو آپ گھوڑے کے علاوہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ابو سفیان مدینہ سے جو تاثر لے کر گیا تھا وہ اس کے لیے بڑا ہی ڈراونا اور خطرناک تھا۔ وہ تجربہ کار آدمی تھا۔ وہ مسلمانوں کی شجاعت اور عزم کی پختگی سے بھی واقف تھا۔ اسے ہر لمحہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کریں گے۔ اس کی بیوی ہند، اس کے سالار اکرمہ اور صفوان اس کا حوصلہ بڑھاتے رہتے تھے، لیکن اسے اپنے ذاتی وقار اور اپنے قبیلے کی تباہی نظر آ رہی تھی۔ وہ ہر وقت بے چین رہنے لگا تھا۔ ایک روز وہ اس قدر بے چین ہوا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ سے باہر چلا گیا۔ اس کی کوئی حس اسے بتا رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے دل پر گھبراہٹ طاری ہوتی چلی گئی۔
اس نے اپنے آپ سے کہا کہ ہوگا یہی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ یہ دیکھنے کے لیے مدینہ کے راستے پر ہو لیا کہ مدینہ کی فوج آ تو نہیں گئی۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوا کی بو بھی بدلی بدلی سی ہے۔ وہ ان سوچوں میں گم مکہ سے چند میل دور نکل گیا۔ اسے حضرت عباس ایک خچر پر سوار اپنی طرف آتے دکھائی دیے تو وہ رک گیا۔ اس نے پوچھا، عباس کیا تم اپنے پورے خاندان کے ساتھ نہیں گئے تھے؟ واپس کیوں آ گئے ہو؟ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میرے خاندان کی مت پوچھ ابو سفیان۔ مسلمانوں کے 10,000 پیادوں، گھڑ سواروں اور شتر سواروں کا لشکر مکہ کے اتنے قریب پہنچ چکا ہے جہاں سے چھوڑے ہوئے تیر مکہ کے دروازوں میں لگ سکتے ہیں۔ کیا تو مکہ کو اس لشکر سے بچا سکتا ہے؟ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا ہے؟ صلح کا معاہدہ تیرے سالاروں نے توڑا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے میں اللہ کا رسول مان چکا ہوں، سب سے پہلے تجھے قتل کرے گا۔ اگر تو میرے ساتھ رسول اللہ کے پاس چلا جائے تو میں تیری جان بچا سکتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم میں جانتا تھا مجھ پر یہ وقت بھی آئے گا، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ شام کے بعد عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کو ساتھ لیے مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیمپ کے پہرہ داروں کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے، کہنے لگے کہ اللہ کے دین کا یہ دشمن ہمارے پڑاؤ میں رسول اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے خیمے کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ ابو سفیان کے قتل کی اجازت لینے گئے تھے، لیکن عباس بھی پہنچ گئے اور رسول اکرم نے انہیں صبح آنے کو کہا۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کو رات اپنے پاس رکھا۔ صبح رسول کریم نے ابو سفیان سے پوچھا، ابو سفیان کیا تو جانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی معبود ہے اور وہی ہم سب کا مددگار ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں نے یہ ضرور مان لیا ہے کہ جن بتوں کی عبادت میں کرتا رہا ہوں وہ بتوں کے سوا کچھ بھی نہیں، وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ رسول کریم نے پوچھا، پھر یہ کیوں نہیں مان لیتا کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں جو معبود ہے؟ ابو سفیان ہاری ہوئی سی آواز میں بولا، میں شاید یہ نہ مانوں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قہر بری آواز میں کہا، ابو سفیان کیا تو میری تلوار سے اپنا سر تن سے جدا کرانا چاہتا ہے؟ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم سے کہا، یا رسول اللہ، ابو سفیان ایک قبیلے کا سردار ہے، باوقار اور خوددار بھی ہے، یہ ملتجی ہو کے آیا ہے۔ ابو سفیان پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ اس نے بے اختیار کہا، محمد اللہ کے رسول ہیں، میں نے تسلیم کر لیا، میں نے مان لیا۔ رسول کریم نے کہا، جاؤ مکہ میں اعلان کر دو کہ مکہ کے وہ لوگ مسلمانوں کی تلواروں سے محفوظ رہیں گے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو مسجد میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو اپنے دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں رہیں گے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت مکہ کو روانہ ہو گئے، اور رسول اکرم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس مسئلے پر تبادلہ خیال شروع کر دیا کہ مکہ میں اکرمہ اور صفوان جیسے ماہر اور دلیر سالار موجود ہیں، وہ مقابلہ کیے بغیر مکہ پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ اونٹ بہت تیز دوڑا چلا آ رہا تھا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس کے سوار نے چلانا شروع کر دیا، عزا اور حبل کی قسم، مدینہ والوں کا لشکر مراء الظہر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے، اور میں نے اپنے سردار ابو سفیان کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اہل قریش ہوشیار ہو جاؤ، محمد رسول اللہ کا لشکر آ رہا ہے۔ اس نے اونٹ کو روکا اور اسے بٹھا
گھبرا کر اترنے کی بجائے اس کی پیٹھ سے کود کر اترا۔ اس کی پکار جس نے سنی وہ دوڑا آیا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں یہی کہے جا رہا تھا کہ مدینہ کا لشکر مراء الزہر تک آن پہنچا ہے اور ابو سفیان کو اس لشکر کے پڑاؤ کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ مکہ کے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے چلے گئے۔ ایک معمر آدمی نے اس سے پوچھا، ابو حسنہ، تیرا دماغ صحیح نہیں یا تو جھوٹ بول رہا ہے؟ شتر سوار ابو حسنہ نے کہا، میری بات کو جھوٹ سمجھو گے تو اپنے انجام کو بہت جلد پہنچ جاؤ گے۔ کسی سے پوچھو ہمارا سردار ادھر کیوں گیا ہے۔ اس نے پھر چلانا شروع کر دیا، اے قبیلہ قریش، مسلمان اچھی نیت سے نہیں آئے۔ ابو حسنہ کا واویلا مکہ کی گلیوں سے ہوتا ہوا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہند کے کانوں تک پہنچا۔ وہ آگ بگولا ہو کے باہر آئی اور اس ہجوم کو چیرنے لگی جس نے ابو حسنہ کو گھیر رکھا تھا۔ اس نے ابو حسنہ کا گریبان پکڑ کر کہا، ابو حسنہ، میری تلوار محمد کے خون کی پیاسی ہے، تو میری تلوار سے اپنی گردن کٹوانے کیوں آ گیا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ جس پر تو جھوٹا الزام تھوپ رہا ہے وہ میرا شوہر اور قبیلے کا سردار ہے؟ ابو حسنہ نے کہا، اپنی تلوار گھر سے لے آ خاتون، لیکن تیرا شوہر آ جائے تو اس سے پوچھنا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ ہند نے پوچھا، اور تو کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ لشکر لے کر آیا ہے؟ ابو حسنہ نے کہا، خدا کی قسم، میں وہ کہتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے۔ ہند نے کہا، اگر تو سچ کہتا ہے تو مسلمانوں کو موت ادھر لے آئی ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ رہے تھے۔ اہل مکہ ایک میدان میں جمع ہو چکے تھے۔ رسول کریم کی پیش قدمی اب راز نہیں رہ گئی تھی، لیکن اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اہل قریش اب کسی کو مدد کے لیے نہیں بلا سکتے تھے۔ ابو سفیان آ رہے تھے۔ لوگوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ابو سفیان کی بیوی ہند لوگوں کو دائیں بائیں دھکیلتی آگے چلی گئی۔ اس کے چہرے پر غضب اور قہر تھا اور اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ ابو سفیان نے لوگوں کے سامنے آ کر گھوڑا روکا۔ انہوں نے اپنی بیوی کی طرف توجہ نہ دی۔ ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا، اہل قریش، پہلے میری بات ٹھنڈے دل سے سن لینا، پھر کوئی اور بات کہنا۔ میں تمہارا سردار ہوں، مجھے تمہارا وقار عزیز ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ لاؤ لشکر لے کر آیا ہے جس کے مقابلے میں تم قتل ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنی عورتوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، قبول کر لو اس حقیقت کو جو تمہارے سر پر آ گئی ہے، تمہارے لیے بھاگ جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں رہا۔ لوگوں میں سے کسی کی آواز آئی، ہمیں یہ بتا ہمارے سردار، ہم کیا کریں؟ ابو سفیان نے کہا، محمد رسول اللہ کی اطاعت قبول کر لینے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ ایک اور آواز اٹھی، خدا کی قسم، مسلمان ہمیں پھر بھی نہیں بخشیں گے، وہ اپنے مقتولوں کا بدلہ لیں گے، وہ سب سے پہلے تمہیں قتل کریں گے۔ احد میں تمہاری بیوی نے ان کی لاشوں کو چیرا پھاڑا تھا۔ ہند الگ کھڑی پھنکار رہی تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تم سب کی سلامتی کی ضمانت لے آیا ہوں، میں محمد رسول اللہ سے مل کر آ رہا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ تم میں سے جو میرے گھر آ جائیں گے وہ مسلمانوں کے جبر و تشدد سے محفوظ رہیں گے۔ کسی نے پوچھا، کیا مکہ کے سب لوگ تمہارے گھر میں سما سکتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں، محمد رسول اللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے اور ان کے دروازے بند رہیں گے ان پر بھی مسلمان ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور جو لوگ خانہ خدا کے اندر چلے جائیں گے ان کو بھی مسلمان
اپنا دوست سمجھیں گے، وہ دشمن صرف اسے جانیں گے جو ہتھیار لے کر باہر آئے گا۔ ابو سفیان گھوڑے سے اتر آئے اور بولے، تمہاری سلامتی اسی میں ہے، تمہاری عزت اسی میں ہے کہ تم دوستوں اور بھائیوں کی طرح ان کا استقبال کرو۔ قریش کے مشہور سالار اکرمہ نے للکار کر کہا، ابو سفیان، ہم اپنے قبیلے کے قاتلوں کا استقبال تلواروں اور برچھیوں سے کریں گے۔ قریش کے دوسرے دلیر اور تجربہ کار سالار صفوان نے کہا، ہمارے تیر ان کا استقبال مکہ سے دور کریں گے، ہمیں اپنے دیوتاؤں کی قسم، ہم دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں بند نہیں رہیں گے۔ ابو سفیان نے کہا، حالات کو دیکھو اکرمہ، ہوش کی بات کرو صفوان، وہ ہم میں سے ہیں۔ آج خالد محمد رسول اللہ کے ساتھ جا ملا ہے، تو مت بھول کہ اس کی بہن فاختہ تمہاری بیوی ہے۔ کیا تو اپنی بیوی کے بھائی کو قتل کرے گا؟ کیا تجھے یاد نہیں رہا کہ میری بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا محمد رسول اللہ کی بیوی ہے؟ کیا تو یقین نہیں کرے گا کہ میں اپنے قبیلے کی عزت اور ناموس کی خاطر مدینے گیا تو میری اپنی بیٹی نے میری بات سننے سے انکار کر دیا تھا؟